یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ آپ کو مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس میں قرآن مجید پڑھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، رونق بخشی، اور پھر آپ کی آمد سے انسانیت کی قسمت بدل گئی۔ جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور ہر قسم کی مشکلات کا شکار تھے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے انہیں اس دنیا میں آسانیاں عطا کر دی۔ آپ کو اللہ کی رحمت ملی۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی رحمت صرف عالم انسانیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی کائناتیں ہیں ان سب کے لیے آپ کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت عالم انسانیت، عالم حیوانیت اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، سبھی آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب ہم خود سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس مطالعہ سے ہمیں نئی دنیا کا علم ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پروگرام کو، وہ اپنی فیملی کے ساتھ انگریزی میں، اردو میں، جس زبان میں بھی چاہیں آپ سنت کا مطالعہ آپ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اور ہم اس وقت اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو کیسے لے کے آئیں، اس کی ریفلیکشن ہماری شخصیت میں آ جائے۔ آج کا ہمارا موضوع سنت، یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں سنت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے اسلامی احکام میں جو سب سے پہلا
سورس ہے یا مصدر ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد دوسرا سورس یا مصدر کہہ لیں جہاں سے ہم احکام لیتے ہیں وہ سنت ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی تفسیر قرآنی آیات سے ہی کی جاتی ہے، اور اس کی دوسری تفسیر یہ سنت سے کی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر جو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ہم اس قرآن کی تفسیر کو اچھے انداز میں سمجھیں تو پھر سب سے پہلے قرآنی آیات کی مدد سے سمجھیں گے، اور اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے۔ اور اس کی دوسری قسم ہے تفسیر القرآن بالسنہ، کہ قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے کی جائے۔ اور پھر اس کی تیسری قسم ہے تفسیر القرآن بالرأی، کہ قرآن کی تفسیر اپنے اجتہاد یا رائے کے ذریعے کی جائے۔ تو یہ دو مشہور قسمیں ہیں، بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو التفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو التفسیر بالرأی کہا جاتا ہے۔ التفسیر بالمعصور یعنی منقول تفسیر، قرآن بھی منقول ہے اور سنت بھی منقول ہے، تو ہم منقول جو روایات ہیں اور منقول جو قرآن ہے اجماع کے ذریعے ہم اس کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور یہ تفسیر لکھی ہے، اور یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ اس میں یا تو تفسیر قرآن کی آیات سے کی جاتی ہے یا پھر سنت کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اور امام طبری، امام حافظ ابن کثیر نے اپنی جو تفاسیر لکھی ہیں ان میں زیادہ تر حصہ تفسیر بالمعصور کا ملتا ہے، اور کہیں کہیں ہمیں تفسیر بالرائے ملتی ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے مفاتیح الغیب للفخر الرازی رحمہ اللہ تعالی، وہ تفسیر بھی تفسیر بالرائے ہے، کہ اس میں اجتہاد اور رائے کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن تفسیر بالرائے کے اندر بھی یہ شرط پائی جاتی ہے کہ ایسی رائے بیان کی جائے جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو، کیونکہ اگر قرآن اور سنت کے مخالف ہوگی وہ تفسیر تو اس تفسیر کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس تفسیر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام مفسرین کا، اور جتنے بھی ہمارے مفسرین گزرے ہیں 14 صدیوں میں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہر وہ تفسیر جو انسان اپنے اجتہاد اور رائے سے کرتا ہے، مثلا آج کل کے دور میں سائنسی تفاسیر آ چکی ہیں، تو سائنس جو ہے وہ قرآن کے تابع ہوگی، قرآن ان کے تابع نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے حقیقی سچائیوں کے ساتھ اور آفاقی حقیقتوں کے ساتھ، ابدی حقائق کے ساتھ اسے نازل کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو قرآن کی تفسیر سمجھنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس میں حقیقت ہے، سچائی ہے، سچائیاں مخفی ہیں۔ اب اس کو ظاہر کیسے ہم کریں، یا وہ کیسے ظاہر ہوں، یا وہ کیسے سمجھی جائیں، تو وہ آنے والے وقتوں میں سمجھی جائیں گی۔ اور قرآن مجید کی پوری تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد میں بیان کرتی ہے۔ یہ سبھی ہمارے محدثین اور مفسرین کا اجماعی نظریہ ہے، رائے ہے،
کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے بھی ہیں اور آپ نے بیان بھی کی. اب آگے صحابہ کرام نے پوری تفسیر لی ہے یا نہیں لی، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض نے کہا کہ لی ہے اور بعض نے کہا کچھ نے لی اور کچھ نے پوری تفسیر نہ لی، چونکہ وہ زندگی کے کاروبار میں بھی مشغول ہوتے تھے. اور ایسا ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ کرام قرآن کی آیات سنتے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ لے لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیتے. پھر جب دیگر صحابہ کرام آتے تو ان کو وہ بیان کر دیتے کہ آج قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا اور اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے. تو اس طریقے سے بعد صحابہ کرام نے پوری تفسیر سنی اور بعد نے پوری تفسیر نہ سن سکے. اس کی وجہ ان کے دیگر کام تھے، ان کا کاروبار میں مشغول ہونا، ان کے فیملی میٹرز ہو سکتے ہیں، دیگر امور ہو سکتے ہیں. اور لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر تفسیر کو سنا، قرآن کی تفسیر سنی، آپ سے پورا قرآن سنا اور امت تک آگے پہنچایا. ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح کہ تفسیر القرآن بالسنہ، کہ قرآن کی تفسیر سنت کے ساتھ کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے، منصب رسالت، جو آپ کو منصب رفیع عطا کیا گیا، وہ یہ تھا کہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. اور پھر ساتھ ہی حکم ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے معنی کھول کر بیان کریں، بتائیں بڑے واضح انداز میں کہ قرآن کی اس آیت کا کیا معنی ہے، اس کا کیا حکم ہے، کھول کر بتائیں آپ لوگوں کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ چیزیں جو ان سے متعلقہ ہیں، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن، اور اس میں احکام ہیں جن پہ وہ عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کھول کر یہ سارے معنی ان کے سامنے رکھیں، بیان کریں، انہیں احکام بتائیں. کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید وہ سوچ بچار کریں اس بارے میں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، یا کمزور ایمان والے اپنے ایمان کو پختہ کریں ان آیات کو سننے کے بعد، یا پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے معانی جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکیں اور پھر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو. جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں اہل ایمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا ہے. اور ان کی خوشی کی حد نہیں ہوتی تھی کہ جب بھی انہیں نیا علم عطا ہوتا تو ان کا چہرہ دمکنا شروع ہو جاتا تھا. جب ان کا چہرہ دمکتا تھا، چمکتا تھا، کیونکہ نور ایمان کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کی شخصیت دوسروں کے لیے نور ہدایت کی مثل ہو جاتی تھی. اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ یہ نجوم ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ ہدایت کے ستارے ہیں. تو یہ نور انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ نور انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، نور قرآن اور نور سنت کا نور انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اور منصب یہ ہے کہ آپ قرآن کو کھول کر بیان کریں دوسروں کے سامنے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آخری نبی، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر اسے بیان کریں۔ اور کیا بیان کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، جو ان کے متعلقہ امور ہیں ان کو تو خوب کھول کر بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور وہ اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ دنیا کی کامیابی بھی مل جائے گی انہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت انہیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور انہیں لواء الحمد کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ منصب رسالت ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر سنت کے ذریعے کی گئی، سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کیا ہے، کوئی بات کی ہے، وہ قول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے صادر ہوا، وہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اسے اچھی نظر سے دیکھا، اس کی تحسین فرمائی، تو وہ بھی سنت کے دائرہ میں آتا ہے۔ تو کل قول و عمل یستر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فهو سنہ، وکذالک العمل التی امام النبی كانت امام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فهو سنت لو اقرها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہمارے محدثین نے اپنی کتب کے اندر سنت کی تعریف کرتے ہوئے یہ عبارات تحریر کی ہیں۔ تو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، تو تین چیزیں ہیں سنت کے اندر۔ میں سادے لفظوں میں اور آسان لفظوں میں اسے بیان کر دوں تاکہ چیز واضح ہو سکے۔ ایک تو ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اور ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوا، آپ نے نہیں کیا، آپ کی موجودگی میں ہوا، اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کی آپ نے ناپسندیدگی کے متعلق کوئی بات نہیں کی بلکہ پسند فرمایا وہ عمل، تو وہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے بعد ازاں اس کو اپنی روایات کے اندر بیان کیا کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی موجودگی میں یہ اعمال ہوئے اور آپ نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب آئیے سنت کی پہلی قسم کی طرف، وہ ہے سنت قولی، کہ بات آپ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تفسیر قرآن کے متعلق۔ جھوٹ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس کے متعلق احکام آئے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، اور بالخصوص جو جھوٹی گواہی ہے اس کے متعلق قرآن نے بے شمار مقامات کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ جھوٹ کو اپنا گواہی کو مت چھپاؤ بلکہ سچائی کو سامنے لے کر آؤ، جھوٹ مت بولو کسی کے سامنے۔ تو یہ جھوٹ بولنے کے متعلق بے شمار آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ سنت قولی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے متعلق جھوٹی بات کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو
اب جھوٹی بات کوئی بھی کرتا ہے، کسی بھی انداز میں کرتا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق جو کہ نبی ہیں، ایسی بات کہہ دی جو آپ نے نہ کی ہو، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہو اور کوئی انسان اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بات کی ہے اتنی ہی بات دوسروں تک پہنچانا اور جھوٹی بات نہ کہنا، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور اسی کو سنت قولیہ کہا جاتا ہے، کہ سنت قولی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے قرآن کی تفسیر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ جو اعمال ہیں، اعمال کے متعلق ہم آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال کیے اپنی زندگی میں، آپ کا جو عمل ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ نماز لے لیجیے آپ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں نماز ادا کرو۔ اب قرآن مجید میں مجمل ذکر ہے، تفسیر کے ساتھ ذکر نہیں ہے، تو کس نے ہمیں بتایا کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور مغرب کی 3 ہوتی ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ فرض کے حوالے سے ہیں۔ پھر سنتیں بتائیں تو یہ تفصیل یا نوافل کتنے ہوتے ہیں، سنت، نوافل، فرائض، یہ ساری تفاصیل جو ہے وہ ہمیں کس نے بتائیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، اے ایمان والو نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ سنت فعلی ہے اور یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ آپ وہ کہتے ہیں جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اپنی خواہش سے بات نہیں کی، بلکہ آپ نے وہ بات کی ہے جو اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ قطعی ایک فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں، اگر بات ہے تو اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے جو نازل فرمایا، نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوگوں تک پہنچایا اور اس کے متعلق بات کی، اور سنت میں بھی جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ اللہ کی خواہش سے کی ہیں، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کی، گویا کہ آپ کی ہر بات اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ جیسے اللہ نے چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی۔ تو ہمیں تو قرآن نے بتایا کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، خود نماز پڑھ کے دکھائی، اور صحابہ کرام نے وہی نماز آگے نقل ہوتی ہوتی اس وقت ہمارے پاس پہنچ چکی، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ جو سنت کی پیروی ہے یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ پوری کی پوری نماز یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ حج جو ہے وہ بڑے اجمالاً طریقے سے قرآن کے اندر بیان کیا گیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کے جو ہے وہ چند گنے چنے اور معلوم مہینے ہیں، بس جس پر حج فرض ہو فلا رفث، وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، فسق و فجور کا کام نہ کرے۔ اب یہ
वतज़व्वदू, और ज़ादिरा ले लो हज करते हुए। अब ये हज इजमालन जिक्र किया गया, यहाँ पर भी कुरान मजीद के दीगर मकामात पर भी हज को बयान किया गया है। सूरह बकरा में ये हज की आयत अभी मैंने पढ़ी, अल हज अशहुरुम मालूमात, इससे पहले तफसील मिलती है हज की, लेकिन अमलन जो हज करके दिखाया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अमलन हज करके दिखाया। और गोया कि ये कुरान की अमली तफसीर आपने लोगों को बताई कि अमली तफसीर क्या है। तो सुन्नत ये कुरान की अफसल और बेहतरीन तफसीर है। तो नाजरीन, अभी थोड़ी ही देर में एक ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ होंगे, हमारे साथ ही आप रहेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लाइव कॉल्स के जरिए आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। अभी एक मुख्तसर सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे और इस वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुन्नत के हवाले से बात की कि सुन्नत कुरान की बेहतरीन तफसीर बयान करती है और उसमें चंद मिसालें भी आपके सामने रखी। अभी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में आपके सवालात होते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर की मदद से आप कॉल करें और अपने सवालात पूछें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रहमत अपनी अता फरमाए ताकि हम दीन सीखें। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सवालात आते हैं तो सवालात के जवाबात सीखने और सिखाने का ज़रिया बनते हैं। हम बात कर रहे थे सुन्नत के हवाले से, तो बाद औक़ात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खुद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कुरान की तफसीर के मुतल्लिक पूछा करते थे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने बहुत ज़्यादा मिसालें बयान की हैं। पहली मिसाल इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हम लेते हैं कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये रवायत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ील अली बनी इसराइल, आपने इरशाद फरमाया क़ील अली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए कहा गया उदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। अब सहाबा किराम बैठे हुए थे और उनके सामने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कुरान की इस आयत की तफसीर को बयान किया कि बनी इसराइल के लिए ये कहा गया उदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम, कि तुम दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। वक़ूलू, और ये कहो हित्ततुन, हमारे लिए माफ़ी हो, नग़फिर लकुम खतायाकुम, तो हम तुम्हारे लिए तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो दाखिल हुए फदखलू यज़हफूना अला अस्ताहुम, तो वो झुकते हुए बिल्कुल अपनी पीठ के बलबूते पर झुकते हुए दाखिल हुए। तो ये कुरान की एक तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने बयान की। इसी तरीके से
सहाबा किराम बैठे हुए हैं और हजरत उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। और इस रवायत को इमाम तिरमिजी ने बयान किया है, अन उबादा इब्न सामित व अबी दरदा फी सुवालिहिमा अनिल बुशरा फी कौलिही तआला। इन्होंने पूछा कि बुशरा से क्या मुराद है। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 64। सैयदना उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, उनके लिए बुशरा है, खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत की जिंदगी में। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह का कलमा तब्दील नहीं होता। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जा फी हदीस अबी दरदा अन्ना रजुलन मिन मिस्र सअलहु अन हाज़िहिल आया। अब सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी आदमी ने जो मिस्र से आया था, उसने पूछा कि इस आयत का क्या माना है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फ़क़ाल लहु अबू दरदा मा सअलनी अन्हा अहदुम मुन्ज़ु सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझसे आज तक किसी ने भी इस आयत के माना और तफसीर के मुतल्लिक नहीं पूछा जब से मैंने इस आयत का माना और तफसीर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे ये आयत का और माना और तफसीर बताई, मैंने पूछा था आपसे, और तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं पूछा। तो आपने फरमाया कि इसका माना क्या है, लहुमुल बुशरा हियर रुया अस्सालिहा यराहा अल मुस्लिम औ तुरा लहु। इससे मुराद पाकीज़ा ख्वाब हैं, पाकीज़ा ख्वाब हैं जो वो देखता है या उसे दिखाए जाते हैं। तो गोया कि जो नेक अमल करता है इस दुनिया की जिंदगी में, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे खुशखबरी सुनाते हैं ख्वाब के जरिए। कैसे ख्वाब के जरिए? कि ख्वाब में उसे जन्नत दिखा दी जाती है, ख्वाब में उसे बता दिया जाता है कि तुम्हारे अमल मकबूल हो गए हैं। ख्वाब भी हकीकत होती है, उसकी ताबीर होती है। और हमारी इस्लामी तारीख में दो शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने ख्वाब की तफसीर को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया, और अंबिया में जो सबसे अच्छी ख्वाब की तफसीर बयान करने वाले नबी हैं वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और इसको कुरान ने बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ख्वाब की ताबीर का इल्म अता फरमाया था, और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के सामने ख्वाबों की ताबीर बयान किया करते थे, और ये ताबीर का इल्म उन्हें अल्लाह की तरफ से वसीयत किया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, आपको उनसे ऊंचा इल्म अता किया गया, और आपके इल्म तक किसी का इल्म नहीं पहुंचता। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको शान अता की है वो किसी की शान नहीं है, सब शानें उन्हें मिली हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबूवत के सदक़े। और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने कसीदा के अंदर क्या खूबसूरत बात की, व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन, कि तमाम के तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ही इल्तिमास कर रहे हैं। गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी, खा किसी ने बहुत ज्यादा लिया आपसे, किसी ने थोड़ा लिया, जो भी मिला उन्हीं की नबूवत के सदके मिला है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख्वाब का इल्म, और ये बाकायदा हमारे अबवाब बंदी है, हमारे जो सियाह सित्ता हैं उनके अंदर जो है वो ताबीर को बयान किया गया है। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब का इल्म दिया गया,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے لہم البشرا، اس کے لیے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ کس کے ذریعے؟ خواب کے ذریعے۔ خواب یا وہ خود دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے، مقصد کوئی بھی ہو، یعنی خواب کے ذریعے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں کامیابی تمہاری منتظر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت تفسیر ہے اس آیت کی کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں خواب کے ذریعے بتاتے ہیں، ہمارے خواب میں ایسے اشارے آ جاتے ہیں، جو نیک آدمی ہے خواب میں اس کو اچھے اشارے ملتے ہیں، مثلا کسی فروٹس کا دیکھنا، اور اسی طرح چلتے ہوئے پانی کا دیکھنا، اسی طریقے سے تازہ مچھلی کا دیکھنا، بھنی ہوئی مچھلی کا کھا لینا، تو یہ سارے جو ہے رزق کی فراوانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو درختوں کی سبزی کو دیکھنا، یعنی سبز درخت آپ دیکھتے ہیں، پھولوں کا دیکھنا خواب کے اندر، تو یہ بھی نیلے آسمان کا دیکھنا، آسمان کے اندر ستاروں کا دیکھنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ ہمارے عمل مقبول ہو رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر جیسے میں نے پہلے بیان کیا، دو شخصیات ایسی جن کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ پہلی شخصیت جو ہے وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جنہوں نے تعبیر رویا کے اندر کتاب لکھی ہے، اور دوسری شخصیت یہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جنہوں نے تفسیر رویا کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ کتابیں عربی زبان میں بھی دستیاب ہیں، انگلش میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں ترجمہ ہو چکا ہے، ترکی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، بے شمار اس کے تراجم موجود ہیں، اور ایک سے ایک ترجمہ موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو لے کر پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ کتاب سے تعبیر نہیں نکال سکتا۔ وہ ایک کی ضرور ہے، ایک چابی ہے کہ جس چابی کے ذریعے آپ جو ہے وہ تعبیر رویا کے دروازے کو کھول سکتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر ایک ماہر بتا سکتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ انسان کو کس وقت خواب آیا، ٹائم کیا تھا، حالت کیا تھی، فجر کی نماز سے پہلے کا خواب وہ الگ تعبیر رکھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا خواب الگ تعبیر رکھتا ہے، اور یہ پورا علم ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کو خواب دیکھا اور کتاب سے تفسیر نکال کر سمجھ لی، بلکہ یہ ایک پورا علم ہے، اور بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا علم عطا کیا جاتا ہے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کا علم عطا کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے سورہ یوسف کے اندر خواب کے حوالے سے بات کی ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ قید کے اندر دو نوجوان داخل ہوئے۔ اب وہ قیدی تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے، تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں، انی آصر خمرا، میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یہ شراب بنا رہا ہوں، جو بھی آپ کہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک جو ہے وہ تشت رکھا ہوا ہے جس کے اندر روٹی ہے، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے الگ الگ تفسیریں بیان کی، الگ الگ اپنے خواب کو بیان کیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہلے سے فرمایا کہ تمہیں بادشاہ اپنا مصاحب بنا لے گا، اور جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ اس سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا جی میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو ایسے اپنی طرف سے خواب گھڑ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ مت بولو، تم نے جھوٹ بولا ہے لیکن میں نے سچ بولا ہے، اب جو ہے وہ اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہے گا۔ اب تم
جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تم نے خواب بیان کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ دی ہے تو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد جو پہلا شخص تھا جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا، بادشاہ کا خادم ہوگا، مصاحب خاص ہوگا، بادشاہ کو شراب پیش کیا کرے گا، اس کو ایسے ہی آزاد کیا گیا، بادشاہ کے دربار میں اس کو مصاحب کا عہدہ دیا گیا۔ اور جو دوسرا تھا اس کے متعلق فیصلہ یہ آیا کہ اس کو باہر نکال کے جو ہے وہ کیا کیا جائے، اس کی گردن لٹکا دی جائے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسی عجیب سی تعبیر ہے کہ سر کے اوپر ٹوکرا ہے روٹیوں کا اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ بالکل برعکس تفسیر ہے۔ تو صرف کتاب سے دیکھ کر خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی تعبیر کسی ماہر آدمی سے پوچھی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ چونکہ تفسیر کے حوالے سے بات آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں اور ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ سکے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو آپ کا منصب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو آپ ڈرائیں آگ کے عذاب سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ صفا پہاڑ پہ آپ جب اوپر تشریف فرما ہوئے تو اب آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، آؤ میرے پاس۔ سارے کے سارے جو قریش تھے وہ جمع ہو گئے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ میں جب تمہیں یہ کہوں کہ یہ وادی یہ گھوڑوں سے بھری ہوئی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، ہم نے آپ کو آزمایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی تکذیب نہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ابو لہب بھی وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا کہ تبًّا لک سائر اليوم، کہ اس دن تمہارے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تب ہو، ہلاکت کے لفظ اس نے استعمال کیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے، اور یہ وہ گستاخ ہے کہ جس کے متعلق یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو، اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اسے وہ بچا نہ سکا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہلاکت رکھی۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں سنت سے۔ اسی طریقے سے ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ قالت ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی نمازیں پڑھیں تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اس سے پہلے آپ نماز کے اندر یہ پڑھا کرتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، وفی روایت اخرى عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یتأول۔ یہ آپ چونکہ اللہ رب العزت نے احساس فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے رب کی
تسبیح بھی بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش بھی طلب کریں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ہم صیغہ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ بعین ہی وہی صیغہ ہے، وہی سینٹینس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمیں تفاسیر ملتی ہیں سنت کے حوالے سے کہ امام طبری نے، جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں بیان کیا کہ امام تفسیر طبری جو امام طبری کی تفسیر ہے اس کے اندر بھی تفسیر بالماسور بیان کی گئی ہے۔ امام طبری روایت کرتے کہ ان سعید ان قتادہ فی قولہ تعالی، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے فی قولہ تعالی، اس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام مرتبہ بلند کر دیا۔ قال حدثنا انس بن مالک، اور انہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا کہ حضرت انس بن مالک جو ہے وہ ہم سے روایت کرتے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدث انہ ارج به الى السماء قال اتیت ادریس فی السماء الرابعہ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا چوتھے آسمان پر، میں نے ان سے ملاقات کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی یہ جو تفسیر ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ ہم نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر یوں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ دیکھا ہے۔ تو گویا کہ چوتھے آسمان پہ آپ کا وجود یہ آپ کے بلند و بالا رتبے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے وسجد وقترب کے حوالے سورہ علق کی جو آیت ہے، تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا من الدعاء، کہ انسان کس حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ ایک ہی حالت ہے، وہ سجدے کی حالت۔ جب انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے جب سجدہ کرو تم خوب دعائیں کیا کرو، اور بسا اوقات بغیر نماز کے بھی سجدہ کر کے اللہ سے مانگنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ علق کے اندر، سجدہ کرو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو گویا کہ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سجدے کی کثرت کرنا ہوگی۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پوری نہیں پڑھ پاتے، اور بسا اوقات ہمیں ایسے دوست ملتے ہیں، مجھے کافی ساری کالز آتی ہیں فتویٰ پوچھنے کے حوالے سے کہ جی ہم نماز میں دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم کیا کریں، کچھ صدقہ کر دیں۔ بالکل صدقہ آپ ضرور کریں، لیکن جب تک آپ اس نماز کی قضا نہیں کریں گے، وہ نماز آپ پر واجب ہے، آپ کے ذمہ ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، قرض ہے۔ جب تک نماز کا قرض نہیں آپ خود ادا کریں گے، اس وقت تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوالات آتے ہیں جی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی اور نماز پڑھ دے، نہیں، یہ فرض ایسا ہے کہ یہ آپ نے خود ہی ادا کرنا ہے۔ ہاں، حج ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ایسا مسئلہ بھی پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کسی کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن
نماز ایسا فرض ہے جس کے ذمے ہے اس نے ادا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ہم نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ بات وارد ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور قرآن نے نماز کے متعلق بہت زیادہ ترغیب دی ہے، بہت زیادہ ہمیں آیات ملتی ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز میں سستی نہ کرو۔ اب دیکھیے اس حد تک قرآنی آیات ہمیں ملتی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز میں بھول جاتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز ہی بھول جائیں گے۔ اچھا، جو نماز 10 منٹ کے اندر ادا ہو سکتی ہے، آدھی پڑھ لیں گے، پھر ہم چلے جاتے ہیں جی آدھی بعد میں پڑھ لیں گے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے ہم سنتیں چھوڑتے ہیں، سنتیں چھوڑتے چھوڑتے پھر ہم فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی حالت سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ نماز وہ ذریعہ ہے جس کے واسطے ہم اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہیں۔ نماز کے متعلق قرآنی آیات آپ سنیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں برائی اور فحاشی سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم کسی اور کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں لوگ بہت بڑا نمازی کہہ دیں جی، حاجی کہہ دیں جی، بڑا نیک انسان ہے، دیکھیے ہر وقت مسجد میں آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں وہ چیز اسے عطا کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی لے لو، اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ تم نے نماز جس مقصد کے لیے پڑھی تھی تمہیں وہ مقصد دنیا میں مل گیا، لیکن اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو نماز اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، انسان کے اوپر فرض ہے، جس کے ذمے ہے اس نے ہی اسے ادا کرنا ہے۔ کوئی باپ بیٹے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹا باپ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، دوست دوست کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا نماز، جس کی نماز ہے اسے نہیں ادا کر۔ تو ربیع الاول کے اسپیشل پروگرام میں ہم یہ عہد کریں کہ وہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی نماز پڑھے اور آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پیر کو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بے شمار رحمت اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔